تو جیسا عقائد کے اعتبار سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اسی طرح اعمال کے اعتبار سے سب سے بڑا گناہ سود ہے، بیاج، انٹرسٹ، ربا جو ہم اس کو کہیں، اعمال کے اعتبار سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور علماء کرام نے دنیاوی اور اخروی نقصانات جو سود کے گنوائے ہیں، اس میں ایک دنیاوی نقصان علماء نے یہ گنوایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، تم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سودی معاملے کو چھوڑ دو، بیاج کا معاملہ تم جو کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو۔ جیسا باپ بچے کو کہتا ہے نا، اگر تو میرا بچہ ہوگا تو یہ مت کریو، تو بچے کو غیرت آتی ہے، میرا باپ تو ہی ہے، بچہ چھوڑ دیتا ہے کام۔ یا اللہ انسانوں کو غیرت دلوا رہا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، تم مومن ہو، تو تم اس سود کے بیاج کے کاروبار کو چھوڑ دو، لین دین کو چھوڑ دو، اور پھر بھی تم نے ایسا نہیں کیا تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر بھی تم اس سے باز نہیں آئے تو یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون ہے وہ مائی کا لال جو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرے؟ ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ کس کی ماں نے اس کو دودھ پلایا وہ ہمارے مقابلے میں آ گئے۔ یہ سمجھانا ہے کہ کون ہے وہ طاقتور جو اللہ اور رسول کا مقابلہ کرے گا۔ آخری بات اللہ نے کہہ دی، یہ دنیا کا نقصان ہے۔ سچا ایمان والا بندہ وہ ہے جو اللہ کی اس بات کو سن کر وہ سودی معاملات کو چھوڑ دے گا۔ دوسرا دنیا میں نقصان سودی معاملات کے متعلق علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ سودی معاملات یہ یہود و نصارہ کا طریقہ رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا کے اندر لعنت بھیجی ہے، دنیا میں عذاب بھیجے ہیں۔ اس لیے اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہودوں کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ یہودیوں نے اللہ کی نافرمانی کی، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا تو حلال چیزیں ان پر حرام ہو گئی، وعید آئی، یہ عذاب ان پر آیا۔ وہ کام کیا تھے؟ فَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکتے تھے، اللہ کے راستے مت نکلو۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور دوسرا برا کام ان کا یہ تھا کہ ان کو سود سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ سودی معاملات کو کرتے تھے، تو اللہ نے حلال چیزوں کو ان کے اوپر حرام کر دیا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فهو منهم، جو انسان جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر کریں گے، اسی قوم کے ساتھ اللہ قیامت میں اس کو کھڑا کریں گے۔ تو ہم سودی معاملات کے ذریعے یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ میرا عزیزو ڈرنے کی بات ہے، ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے اللہ قیامت میں ناراض ہو کر یہودیوں کے ساتھ ہمارا شمار کر دے گا۔ تیسرا نقصان علماء نے یہ بیان کیا کہ سودی معاملات کرنے والے پر یہ اعلان جنگ تو ہے ہی، اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی معاملات کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، امام مسلم علیہ الرحمٰن نے اس کو روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی معاملات کرنے والے پر یعنی سود کھانے والے پر اور سود کھلوانے والے پر، سودی معاملات کو لکھنے والے پر اور ان کے متعلق گواہ بننے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، سود کھانے والے پر اللہ کے نبی کی لعنت ہے، وموکلہ، اور کھلوانے والے پر
اللہ کے نبی کی لعنت ہے، وَكَاتِبَهُ سودی معاملات لکھنے والے پر اللہ کے نبی کی لعنت ہے، وَشَاهِدَيْهِ اور جو شخص ان کے درمیان گواہ بنا ہے اس پر بھی اللہ کے نبی کی لعنت ہے۔ اور آگے بیان کیا وَقَالَهُمْ سَوَاءٌ یہ تمام کے تمام گناہوں میں برابر ہے۔ اتنا زبردست گناہ ہے کہ اس گناہ کا، اس معاملات کا حصہ بننے والے پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، اور جس کے متعلق اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، میرا عزیزو کہاں دنیا آخرت میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کہاں دنیا میں اس کے کاروبار میں خیر و برکت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ تو ہمیشہ پریشان ہی رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یرب عند اللہ، جو شخص سودی معاملہ کرے 100 دے کے 150 لے اس وجہ سے کہ میرے مال میں اضافہ ہوگا، قرآن نے اعلان کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کے مال میں اضافہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو انسان اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ دیں گے، جس طرح اللہ نے اس آیت میں بیان کیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو ختم کر دیں گے اور صدقات کو بڑھا دیں گے۔ یہ سب باتیں میرے عزیزوں ہمارے لیے سمجھنے کے لیے ہے، اور اس کا رواج اس طرح ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے کہ ہمارے اندر سے اس کی حرمت کا احساس ختم ہو گیا۔ اسی لیے اخروی جو نقصانات ہیں سود کا مرنے کے بعد، جن کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو انسان سود کھاتا ہے یعنی سود کے ذریعے آمدنی کھاتا ہے، قیامت کے دن وہ ایسا کھڑا ہوگا جیسا کہ شیطان نے اس کو چھو کر پاگل بنا دیا ہو، بدحواس بنا دیا ہو۔ دنیا میں دیکھیں ہم کو انسان پاگل ہوتا ہے تو کیا حرکتیں کرتا ہے، قیامت میں سود کھانے والا ایسا ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ لوگ تو کہتے تھے کہ جس طرح کاروبار حلال ہے اسی طرح بھائی یہ سودی معاملات بھی حلال ہے۔ یا کل کے دوڑے دنیا میں دوڑاتے تھے، بینک کے اندر بھی تو تم چیزوں کو خریدتے ہو، چوزے کو بیچتے ہو، اسی طرح یہ معاملہ ہے، ہم پیسے کے ذریعے نفع کماتے ہیں۔ اللہ نے بیان کیا ایسا نہیں ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو تو حلال کیا ہے، خرید و فروخت کو، کاروبار کو تو اللہ نے حلال کیا ہے، اور سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، حرام کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس معاملہ سے بچیں، اور سودی معاملہ جس بستی میں ہوتا ہے، سودی معاملہ جس بستی میں ہوتا ہے میرے عزیزوں، وہ بستی والے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر دیتے ہیں۔ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، بندے کے ایک مرتبہ توبہ مانگنے سے اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں ہم کہ یہ کتنا سنگین گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہمارے لیے حلال ہو جائے۔ اور یہ سودی معاملہ یہ اپنے تک دائر نہیں ہوتا ہے، بلکہ سود اور سودی معاملہ، بیاج اور انٹرسٹ کا معاملہ یہ انسان کو گناہوں میں آگے بڑھاتا چلے جاتا ہے۔ اسی لیے سود کے ذریعے بہت سارے زنا کے بازار عام ہو گئے ہیں۔ سود کے ذریعے لوگ اپنی ماں بہنوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، سودی قرض کو لے لیا تھا لیکن اب ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو نعوذ باللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ یہ لوگ اپنی ماں بہنوں کو آگے کریں، اور اسی کے ذریعے زنا کے بازار عام ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، جب زنا
اور سود کسی بستی میں عام ہو جاتا ہے، فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، تو اس بستی والے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا عذاب آوے جو انسان اللہ سے گلہ نہ کرے، اپنی زندگی میں دیکھے کہ ہم نے کتنی برائیاں ایسی کی ہیں جس کی وجہ سے یہ عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے۔ اور اس سودی معاملات کے اندر نہ جانے کتنے معاملات شامل ہو چکے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے طریقے آ چکے ہیں جس کا احساس بھی ہمیں نہیں ہوتا ہے، ہم سودی معاملات میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس مجلس میں صرف اتنا ہی بتلانا ہے کہ اس کی برائیاں کیا ہے، تاکہ ان برائیوں کو سمجھ کر ہم علماء کرام سے اپنے معاملات کو پوچھیں کہ میں یہ معاملہ کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں سود کے اندر ملوث ہو جا رہا ہوں۔ لوگ دنیاوی نفع کے خاطر اللہ کے عذاب کو اور اللہ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں، اور یہی سودی معاملات کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ قیامت کے دن کیا عذاب ہوگا، آخرت میں کیا عذاب ہوگا۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ ایک مرتبہ دو آدمیوں نے مجھے لے کر کہیں سفر کیا اور وہ بہت خوشگوار علاقہ تھا، بہت خوشگوار علاقہ۔ اب ہم چل رہے تھے، چلتے چلتے ایک خون کی ندی کے پاس پہنچے۔ ہمارا پانی کی ندی ہوتی ہے، پانی کا سمندر دریا ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دریا، وہ ندی خون کی تھی، اور اس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ وہ تو بیچ میں تھا، کنارے پر ایک انسان تھا جس کے قریب بہت سارے پتھر تھے۔ وہ بیچ کا انسان باہر آنے کی کوشش کرتا تو کنارے والا اس کو پتھر مارتا، کہ وہ ایک پتھر اتنی زور سے مارتا کہ وہ سمندر کی ندی کے درمیان پہنچ جاتا۔ جب بھی آنے کی کوشش کرتا، کنارے والا یہی عمل کرتا۔ اللہ کے نبی نے ان دو آدمیوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی، وہ درمیان میں جو انسان ہے وہ سود خور ہے، سود کھانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سود کھانے کی وجہ سے اسے یہ عذاب دیا ہے کہ وہ خون کی ندی کے اندر کھڑا ہوا ہے اور فرشتہ اس کو مار کر دبا کر اس کو وہاں پہنچا رہا ہے۔ ایسے عالم کے اندر جہاں انسان نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک سبحان اللہ کا محتاج ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا، بار بار ہم سنتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا کہ میرے سے ایک نیکی نہیں منگلے ہوئے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر بھاگے گا، کیوں؟ یہ میرے سے نیکی نہیں منگلے ہوئے، نیکی منگلے تو میرا ہی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ایسے میرے عزیز و ماحول کے اندر سودی معاملات کرنے والوں کو عذاب ہوگا، میرا عزیز اتنی بڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس گناہ سے بچیں، اور ابتدا میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی سے سود پر قرض لیتا ہے، اور سود کی جو تعریف علماء کرام نے بیان کی، فقہ کی کتاب میں آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، کل قرض جر نفعا فهو الربا، ہر وہ قرض جو سود کو کھینچتا ہے، ہر وہ قرض جس کی وجہ سے انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے، علماء نے فرمایا کہ یہ کہ سود ہے، یہ بیاج ہے، یہ بس ہم نے کسی کو 100 روپے دیے اور اس کے عوض 110 لے رہے ہیں، یہ سود ہے۔ یہ تو موٹا موٹا حساب جو ہم جانتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ اس کے اندر جتنا جاویں گے ایسی ناجائز شکلیں نکلتی ہے کہ ہمارا ذہن وہاں تک نہیں جاتا ہے۔ تو سود خور کے بعد جب انسان سودی قرض لیتا ہے تو انسان کو بڑا ہمدرد معلوم ہوتا ہے، تو کتنا اچھا آدمی ہے بیچارہ کہ مجھے 1,00,000 روپے دے رہا ہے اور بدلے میں 1,10,000 لے رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہوتا یہ ہے کہ جب انسان وہ 1,00,000 کو نہیں بنتا، 1,00,000 پورے بھرتا نہیں ہے،
اور ادا نہیں کرتا ہے تو وہی سود دینے والا یہ درندہ بن جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جانوروں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے جنس پر حملہ نہیں کرتے۔ شیر کبھی شیر کو نہیں کھاوے گا، کتا کبھی کتے کو نہیں کھاوے گا، یہ طریقہ ہے۔ کبھی معاملہ ایک آدھ ہو گیا تو یہ الگ بات ہے، لیکن ان کی فطرت یہ ہے کہ جانور کبھی اپنے ہم جنس پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن انسان سودی معاملات کی وجہ سے ایسا درندہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے ہم جنس پر حملہ کرتا ہے۔ اور ہوتا بھی ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے سود لینے والوں کو ایسا ٹارچر کرتے ہیں کہ وہ انسان اپنی جان گنوانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور ہو رہا ہے ایسا۔ تو سود کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا، کتابوں میں لکھا ہے، اور یہ پورے ورلڈ کا جائزہ لیا گیا۔ جو غریبی ہے اور غریبی کا شور مچایا جا رہا ہے، اور غریبی کو ختم کرنے کے لیے نہ جانے کیا کہ اسکیمیں غلط طریقے سے امت کو سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے۔ حالانکہ اسکیمیں چل رہی ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ریسرچ کمیٹی نے یہ بتلایا ہے کہ دنیا کا جو 100% مال ہے، دنیا کے جو مال ملا کر 100% مال ہے، ان میں سے 82%، 82% مال یہ دنیا کے 18% لوگوں کے پاس ہے۔ ذرا ہم سوچیں، 82% مال یہ دنیا کے 18% لوگوں کے پاس ہے، اور صرف 18% مال، 18% مال یہ باقی انسانوں کے پاس ہے۔ 82% مال 18% نہیں بلکہ 1% لوگوں کے پاس ہے۔ 82% مال یہ دنیا کے 1% لوگوں کے پاس ہے، اور 18% مال یہ 99% لوگوں کے درمیان تقسیم ہو رہا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ وہ 1% انسان جو ہے وہ مالدار بنتے جا رہے ہیں، اور 99% امت کا طبقہ جو ہے وہ غریب بنتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سودی معاملہ عام ہو گئے۔ اس لیے میرا عزیزو، ذمہ داری ہماری ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان معاملات سے بچے۔ جو ہو گیا اگر ہم ملوث ہیں، اللہ سے توبہ کر کے اس کو ختم کر دے ہوئے علماء کے پاس بیٹھ کر اپنے کاروبار کی لائن سے، اپنے گھریلو لائن سے ہم بار بار ان سے پوچھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہمیں سودی معاملات کے اندر شامل ہو کر اللہ کے عذاب کا، اللہ کی لعنت کا مستحق ہو رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔